ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا لقمان حکیم تم ہو؟ کہا وہی کالے کلوٹے غلام ہو تم؟ کہا وہی ہوں۔ کبھی فلاں خاندان کے غلام؟ ہاں وہی ہوں۔ وہی راعی الغنم، وہ بکریوں کے چروائے، بکریاں چرایا کرتے تھے، وہی ہو تم؟ آج کل تو تمہاری بہت اونچے مرتبے۔ تو کہا میں وہی ہوں۔ پھر کہنے لگے اما سوادی فظاہر، میرا کالا کلوٹا ہونا یہ تم دیکھ ہی رہے ہو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اسی کلر کا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مجھے پیدا کیا۔ اما سوادی فظاہر وما یعجبک من امری، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کون سا کام، میری کون سی چیز تمہیں پسند آتی ہے، یہ بتاؤ مجھے، میں ہوں گا جو ہوں گا۔ کہنے لگا کہ وطؤ الناس بساطک، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لفظی ترجمہ ہے لوگ آ کر آپ کے بستر پر بیٹھتے ہیں، یعنی آپ سے مشورہ لیتے ہیں۔ وغشیہم بابک، آپ کے دروازے کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، حکیم ہیں، دانشمند ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ اور تیسری بات رضاہم بقولک، جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کو سمجھا دیتے ہیں کوئی بات، وہ اس پر راضی ہو کے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کی بات مان کے جائے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات مان کے جاتے ہیں، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ مجھے پسند آیا۔ تو لقمان حکیم کہنے لگے کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ایسے بنو؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، ہر شخص یہ چاہے گا۔ تو کہا کہ اس کے لیے چند خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، میں نے ان خوبیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچا ہوں۔ پھر انہوں نے سب سے پہلی چیز بتائی غضی بصری، سب سے اہم چیز جس پر میں توجہ دیتا ہوں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، نگاہ آوارہ نہیں ہے میری، غضی بصری۔ دوسری چیز کفی لسانی، زبان بھی آوارہ نہیں، خواہ مخواہ میں زبان نہیں کھولتا ہوں۔ تیسری چیز کا عفت طعمتی، لقمہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں، لقمہ ہمیشہ پاک رکھتا ہوں، پاکیزہ رکھتا ہوں، حرام لقمہ کبھی اپنے زبان اور پیٹ کے اندر نہیں داخل کیا ہے میں نے۔ وحفظی لسانی، زبان کی حفاظت، لقمے کی حفاظت۔ وقولی بصدق، ہمیشہ سچ بولا ہوں، سچ کا اپنے آپ کو خوگر بنایا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں گیا ہوں۔ ووفائی بعہد، کسی سے کوئی عہد کیا ہے، معاملہ کیا، وعدہ کیا، اس کو پورا کیا ہے۔ وتکرمتی ضیفی، مہمان اگر کوئی آیا ہے تو اس کی ہمیشہ مہمان نوازی کی ہے۔ وحفظی جاری، پڑوسی کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی، اس کے معاملے میں کبھی کسی چیز میں خیانت نہیں کی ہے۔ وترکی ما لا یعنینی، لا یعنی باتوں سے ہمیشہ میں نے پرہیز کیا۔ کا تذکرہ اور ان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں ان کا ذکر ہے یہاں، اسی وجہ سے ان کا اس سورت کا نام سورہ لقمان پڑا ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے حکمت، دانشمندی، سمجھداری، فہم و فراست سے نوازا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ نبی تھے، لیکن زیادہ تر صحیح قول یہی ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی نہیں تھے۔ مستند جو تفسیر ہے وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے سمجھ سے نوازا تھا، اسی وجہ سے ان کا تذکرہ یہاں قرآن میں ہوا ہے۔ کہاں کے تھے، کس جگہ کے رہنے والے تھے، کیا کرتے تھے، قرآن نے ان سب کو نہیں بیان کیا ہے، اس لیے کہ اصل وہ مقصود نہیں ہے۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ قرآن نے نقل کر دی ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کے زمانے کے تھے، اور ایک حبشی غلام تھے۔ سوڈان کے لوگ کس طرح کے ہوتے، سیاہ فام، کالے کلوٹے غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا۔ بڑی حکمت کی باتیں ان کی مشہور تھی، زرع اقوال، جیسے
کوٹس مشہور ہوتے ہیں، ابوالکلام APJ عبد الکلام کے کچھ کوٹس مشہور ہیں، اسکولوں میں لکھے ہوئے ہیں، لوگ نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے جو لوگ سقراط، بقراط اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، ان کے ملفوظات، اقوال مشہور ہیں۔ تو عربوں میں حضرت لقمان کے اس طرح کے سمجھداری بھرے اقوال، باتیں، نصیحتیں مشہور تھیں۔ قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ان کو ہم پڑھیں گے ہی، لیکن تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے بھی ان باتوں کو، بہت ساروں کو اس میں نقل کیا ہے، ان کی حکمت کی باتوں کو۔ یہ غلام تھے، ایک مرتبہ آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس میں سے 2 جو بہترین چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد دل اور زبان لے کے آئے، کہا یہ مجھے سب سے اچھی چیز ہے۔ پھر کسی اور موقع پر کہا کہ بھائی پھر ایک بکری ذبح کرو اور اس کی جو اچھی خراب چیزیں وہ لے کے آؤ۔ بکری ذبح کی اور پھر وہی دل اور زبان لے کے آ گئے۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اچھی چیز کا کہا تب بھی یہ لے کے آ گئے اور بری چیز کا کہا تب بھی یہ لے کے آئے۔ کہا کہ دل اور زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ اچھے ہو جائے، دل کے اندر نیکی آ جائے اور زبان اس نیکی کو پھیلانے والی بن جائے، اور دل اور زبان سے بری کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ بگڑ جائے۔ اس لیے دونوں موقعوں پر میں یہ لے کے آیا۔ ایک آدمی آیا حضرت لقمان حکیم کے پاس، وہ ان کو جانتا تھا، پہلے کی زندگی ان کی کیسی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نواز دیا، تو کہنے لگا کہ آپ تو وہی شخص ہیں نا۔ وہ کیسے تھے؟ ٹھگنے سے، پستہ قد، کالے کلوٹے، ہونٹ موٹے موٹے۔ حبشیوں کو دیکھ لو، ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو دیکھ لو کیسے کالے کلوٹے ہیں، ہے نا، اس طرح کے تھے وہ۔ اور پھر پستہ قد، یہ لوگ تو پھر لمبے لمبے بھی ہیں لیکن وہ پستہ قد بھی تھے۔ کہا کہ تم وہی ہو؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا کہ یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ اس آدمی نے کہا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ قدر اللہ، سب سے پہلی چیز تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جسے چاہتا بلند مرتبوں سے نواز دیتا ہے۔ دوسری چیز اداء الامانہ، امانت داری، امانت کی ادائیگی، اس کا میں پابند رہا ہوں۔ تیسری چیز الصدق، سچائی کا ہمیشہ خو کر رہا ہوں، جھوٹ کبھی نہیں بولا ہے، جھوٹ کے قریب میں نہیں گیا ہوں۔ اور چوتھی چیز کا ترک ما لا یعنینی، جن کاموں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ان میں نہیں پڑا ہوں۔ خواہ مخواہ جا کے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا جس سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ترک ما لا یعنینی۔ اس لیے جب جماعت میں جب نکالا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس میں ایک بات یہ کہ ترک ما لا یعنی، لا یعنی کاموں سے پرہیز کرنا ہے، تبھی جا کے انسان کی نیکیاں فائدہ مند ہوگی۔ لا یعنی باتوں میں پڑھیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے نیکیاں ہم جمع کر رہے ہیں ایک تھیلی میں اور نیچے سوراخ ہے اور وہاں سے نکل رہی ہے، اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اتنے پابند رہے ہیں لا یعنی باتوں سے پرہیز۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، لقمان حکیم کہتے جا رہا تھا، ایک آدمی کچھ بنا رہا تھا، لوہار تھا، وہ کچھ بنا رہا تھا لوہے سے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بنا رہا ہے، لیکن مجھے کیا سروکار بھائی، کچھ بھی بنا رہا ہو لیکن دل میں آیا اس سے پوچھ لو، لیکن میری تو یہ صفت تھی، میں پوچھتا نہیں تھا خواہ مخواہ، کسی چیز کا تعلق مجھ سے نہیں ہے میں کیوں پوچھوں۔ کہ لگا میں وہاں کھڑا رہ گیا کافی دیر، پوچھا تو نہیں، کافی دیر تک میں دیکھتا رہا، غور کرتا رہا کیا بنا رہا ہے۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولنے لگا لوہار کہ یہ چیز ہے، میں اس سے یہ بنا رہا۔ تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے خواہ مخواہ کا سوال کرنے سے بچا لیا۔ دیکھیں، اور یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں گے نا تو اس کی جانکاری خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ خوبیاں تھی حضرت لقمان حکیم کے اندر۔ ابن کثیر میں ایک واقعہ اور نقل کیا گیا، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا لقمان حکیم تم ہو؟ کہا وہی کالے کلوٹے غلام ہو تم؟ کہا وہی ہوں۔ کبھی فلاں خاندان کے غلام؟ ہاں وہی ہوں۔ وہی راعی الغنم، وہ بکریوں کے چروائے، بکریاں چرایا کرتے تھے، وہی ہو تم؟ آج کل تو تمہاری بہت اونچے مرتبے ہیں۔ تو کہا میں وہی ہوں۔ پھر کہنے لگے اما سوادی فظاہر، میرا کالا کلوٹا ہونا یہ
تم دیکھ ہی رہی ہو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اسی کلر کا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مجھے پیدا کیا. اما سوادی فظاہر وما یعجبک من امری، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کون سا کام، میری کون سی چیز تمہیں پسند آتی ہے، یہ بتاؤ مجھے، میں ہوں گا جو ہوں گا. کہنے لگا کہ وطؤ الناس بساطک، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. لفظی ترجمہ ہے لوگ آ کر آپ کے بستر پر بیٹھتے ہیں، یعنی آپ سے مشورہ لیتے ہیں. وغشیہم بابک، آپ کے دروازے کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے. لوگ اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، حکیم ہیں، دانشمند ہیں، آپ سمجھدار ہیں. اور تیسری بات رضاہم بقولک، جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کو سمجھا دیتے ہیں کوئی بات، وہ اس پر راضی ہو کے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کی بات مان کے جائے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات مان کے جاتے ہیں، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا معاملہ مجھے پسند آیا. تو لقمان حکیم کہنے لگے کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ایسے بنو؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، ہر شخص یہ چاہے گا. تو کہا کہ اس کے لیے چند خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. میں نے ان خوبیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچا ہوں. پھر انہوں نے سب سے پہلی چیز بتائی غضی بصری، سب سے اہم چیز جس پر میں توجہ دیتا ہوں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. نگاہ آوارہ نہیں ہے میری، غضی بصری. دوسری چیز کفی لسانی، زبان بھی آوارہ نہیں، خواہ مخواہ میں زبان نہیں کھولتا ہوں. تیسری چیز کا عفت طعمتی، لقمہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں، لقمہ ہمیشہ پاک رکھتا ہوں، پاکیزہ رکھتا ہوں. حرام لقمہ کبھی اپنے زبان اور پیٹ کے اندر نہیں داخل کیا ہے میں نے. وحفظی لسانی، زبان کی حفاظت، لقمے کی حفاظت. وقولی بصدق، ہمیشہ سچ بولا ہوں، سچ کا اپنے آپ کو خوگر بنایا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں گیا ہوں. ووفائی بعہد، کسی سے کوئی عہد کیا ہے، معاملہ کیا، وعدہ کیا، اس کو پورا کیا ہے. وتکرمتی ضیفی، مہمان اگر کوئی آیا ہے تو اس کی ہمیشہ مہمان نوازی کی ہے. وحفظی جاری، پڑوسی کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی، اس کے معاملے میں کبھی کسی چیز میں خیانت نہیں کی ہے. وترکی ما لا یعنینی، لا یعنی باتوں سے ہمیشہ میں نے پرہیز کیا ہے. یہ باتیں اپنے اندر اتار لو، تم کو بھی وہی مقام و مرتبہ مل جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی اور کئی باتیں ہیں جو علماء نے نقل کی ہے، تفسیروں میں نقل کی ہے، اور سب حکمت بھری ہے، ایک سے ایک سب حکمت بھری ہے. ایک مرتبہ کسی لمبے سفر پر گئے تھے، واپس آئے، خادم ملا. سب سے پہلے خادم سے پوچھا کہ بھائی میرے پیچھے کیا معاملہ ہے، والد صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ کے والد دو فوت ہو گئے. کہنے لگے ملک تو امری، میں اپنے معاملے کا مالک ہو گیا ہوں. اب تک میرے والد کے سر پر ذمہ داریاں تھی، اب ذمہ داری مجھ پر آ گئی. پوچھا کہ بیوی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی وفات پا گئی. تو کہنے لگے اب مجھے میرا بستر بدلنا پڑے گا. پھر پوچھا بہن کے بارے میں کہ بہن کا کیا حال ہے؟ کہ بہن بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کہنے لگے ستر تو عورتی، میں نے اپنے عیبوں پر اب پردہ ڈال دیا. بہن کی وجہ سے آدمی پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے، اگر ذمہ داریاں میں کوتاہی کی نا تو نقص ظاہر ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں بہنوں کے خیال نہیں کرتا، بہنوں کی نکاح شادی کا، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کہ اب میں نے اپنے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے. کہا میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بھائی بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو کہنے لگے کہ انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی جو ہوتا ہے نا وہ پشت پناہ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کھڑا رہتا ہے. بھائی کی وجہ سے انسان مضبوط رہتا ہے. وہ فارسی میں بھی غالباً شیخ سعدی نے کہا یا کسی نے کہا کہ ہر کے برادر ندارد قوت بازو ندارد، جو بھائی نہیں رکھتا ہے وہ بازو کی طاقت نہیں رکھتا ہے. انسان اپنے بھائیوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے. تو یہ حکمت بری باتیں تھیں. قرآن نے جو ان کی حکمت بری باتیں نقل کی ہے وہ یہاں آ رہی ہے، جس کو ہم پڑھیں گے. اللہ فرما رہے ہیں جن کی حکمت، جن کی دانائی، جن کی دانشمندی، جن کی سمجھداری کی سند اللہ دے رہا ہے اپنی کتاب قرآن میں، وہ کتنے حکیم ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. حکمت کے لفظی معنی ہے سمجھداری، جیسے میں نے کہا. علماء نے لکھا کہ حکمت یہ ہے کہ انسان کا علم، اس پر عمل ہو.
علم کے مطابق انسان کا عمل ہو، یہ حکمت ہے۔ علماء نے یہ کہا کہ حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کا جو محل ہو اس محل میں اس چیز کو استعمال کرنا اور رکھنا۔ علماء نے کہا حکمت یہ ہے کہ انسان دین اور دنیا کے معاملات میں صحیح راستہ اختیار کرے، یہی سمجھداری ہوتی ہے، یہی حکمت ہوتی ہے۔ اور قرآن نے حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ اور اللہ جسے بہت زیادہ بھلائی کہے وہ کتنی ہو سکتی ہے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جس کو حکمت عطا کی گئی اللہ فرما رہے ہیں بہت زیادہ اسے بھلائی عطا کر دی گئی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگا کرے۔ جہاں بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں تو ہمارے دین کے معاملات بھی صحیح رہیں گے اور دنیا کے معاملات بھی صحیح رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہی کہ صرف زبانی طور پر مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی طور پر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جو حکمت بھری مجلسیں ہیں علماء کی، فقہا کی، سمجھداروں کی، دانشمندوں کی، قرآن و سنت کی، ان مجلسوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سب سے زیادہ یہی بات ملتی ہے۔ اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی ان میں یہ کہا کہ یا بنیا جالس الفقہا وصاحب الاخیار، فقہا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار کے سامنے آنا چاہیے، یعنی تمہارا کھانا متقی لوگ کھانا چاہیے۔ اور مشورہ کرو تو علماء سے مشورہ کرو، اہل علم سے مشورہ کرو۔ یہ وہ ذرائع جہاں سے حکمت ملتی ہے، دانش مندی ملتی ہے۔ تو حکمت مانگتے بھی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ۔ صحابی سے کہا ایسی چیزوں کے حریص بنو، خواہش مند بنو جو تمہیں نفع پہنچائیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ اور بخاری شریف میں نقل کیا علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حکمت کیسے آئے گی؟ حکمت کی مجلسوں میں جانے سے، حکیموں کے پاس بیٹھنے سے، سمجھداروں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے۔ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، امام بخاری نے کہا علم سیکھنے سے آئے گا، حلم برداشت، وہ بھی برداشت کرنے سے یہ صفت اپنے اندر پیدا ہوگی۔ اور جو برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا یوقع، اللہ اسے برائی سے بچا لے گا، اور جو خیر کو اپنانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے خیر کے راستے پر ڈال دے گا۔ لیکن کوشش کرے گا تب، بغیر کوشش کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور ان سے یہ کہا کہ انشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بنو۔ شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں بھی یہی کہا گیا شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اہل عرب کے ہاں شکر کے سلسلے میں دو لفظ ہیں، شکر کے سلسلے میں دو لفظ ہیں اور بہت مختصر، بہت جامع۔ کیا شکر؟ الحافظ الجالب۔ شکر کیا ہے؟ جو نعمتیں آپ کے پاس اللہ کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی اور میرے پاس محفوظ رہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو نعمتیں محفوظ رہے گی۔ الجالب، جالب کے معنی کھینچنے والا، یعنی جو نعمتیں نہیں ہیں ان کو لانے اور کھینچنے کا طریقہ یہ ہے کہ موجودہ نعمتوں پر شکر گزاری کا طریقہ اپناؤ۔ اور عام طور پر انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جو ہے اس پر نظر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پر نظر ہے۔ میں اپنے اندر غور کر لوں، آپ اپنے اندر غور کر لیں۔ عام طور پر انسانوں کا مزاج یہی تو ناشکری ہے، یہی تو ناشکری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار بننے کا طریقہ کیا بتایا؟ ناشکرہ بننے سے بچنے سے جو طریقہ بتا کیا کہ دین کے سلسلے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو، لیکن دنیا کے سلسلے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھو تو جو موجود ہے اس پر نظر رہے گی، جو موجود نہیں ہے اس پر نظر نہیں جائے گی آپ کی۔ انشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بنو۔ شکر حافظ بھی ہے، شکر جالب بھی ہے، نعمتوں کو محفوظ رکھنے والا بھی ہے اور دوسری نعمتوں کو کھینچنے والا بھی ہے۔
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو شکر ادا کرے گا تو اس کا شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا فائدہ خود کو پہنچے گا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اس کا نفع اسے پہنچے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اللہ تو بے نیاز ہے، وَمَن كَفَرَ، جو ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری اطاعت کی ضرورت ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے فرما بردار بننے سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی کبریائی میں اضافت ہو جاتا ہے، نہیں۔ اگر تم شکر کرو گے تو اپنے لیے، عبادت کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے، ناشکری کرو گے، نافرمان بنو گے، اللہ کا تو کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا، تمہارا خود کا نقصان ہوگا۔ حدیث شریف ہے، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، حدیث قدسی، انہیں اللہ خود فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب کے سب ایک متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، سب فرما بردار بن جائیں، تو یہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرتا ہے۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں سے کسی بڑے سے بڑے گنہگار پاپی سرکش انسان کی طرح ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ، ساری مخلوق، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ان اللہ غنی، اللہ بے نیاز، اور حمید، اچھی صفات والا ہے، وہ ہے ہی خوبیوں والا، محامد والا، اچھی صفات والا۔ اگر کوئی اس کی صفات بیان نہیں کرے گا، خوبیاں بیان نہیں کرے گا، اس کی شکر گزاری نہیں کرے گا، تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کی جو نصیحتیں ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، بیٹے سے بات کہہ رہے ہیں، انداز کیا ہے؟ يَعِظُهُ، وعظ کا انداز، نصیحت کا انداز، وعظ اور نصیحت کا انداز، یہ انداز ایسا ہوتا ہے جس سے سامنے والے کے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور پھر آپ جو بات کہیں گے نا وہ اس کے دل میں اتر جائے گی۔ بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ کلیم عاجز یہاں ایک شاعر گزرے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہے اشعار کی، سن 47 میں ان کے پورے گھر کو برباد کر دیا گیا تھا، بہار کے رہنے والے تھے، تبلیغ جماعت کے بعد میں امیر بھی بنے، لیکن بہت اچھے شاعر تھے، ابھی انتقال ہوا ہے، چند سال ہوئے کلیم عاجز کے۔ تو کلیم عاجز کی ایک شعر ہے کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ بات بے سلیقہ ہو لیکن سامنے والے کو کہنے کا سلیقہ ہے تو آدمی مانے گا بھائی یہ ڈھنگ کی بات کہی ہے، اس نے صحیح ڈھنگ سے، صحیح انداز سے کہی۔ تو بات کہنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ کیا حق بات ہوتی ہے نا، لیکن حق بات غلط طریقے سے کہی جا رہی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ صحیح بات اثر اس وقت کرے گی حق بات ہو، حق طریقے سے کہی جا رہی ہو، صحیح بات ہو، صحیح طریقے سے کہی جا رہی ہو۔ حق بات کوئی لاٹھی نہیں ہے، بس اندھے کی لاٹھی گھماؤ جہاں لگ جائے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو حق بولتے ہیں، بھائی حق بولنا چاہیے، لیکن حق بولنے کا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے، اور جگہ بھی دیکھنی چاہیے کہ اس جگہ پر حق بات کس طرح کہنی چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صرف حق بات کہنا یہ کوئی جرأت کی بات نہیں ہے، صحیح ڈھنگ ہونا چاہیے، صحیح انداز ہونا چاہیے، صحیح اسلوب ہونا چاہیے۔ تو یہ سمجھانے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ واعظ والا۔ واعظ کہتے ہیں ایسے انداز سے بات کرنا کہ دل کے اندر بات اتر جائے۔ بعض کہتے ہیں خطیب ہیں، مقرر ہیں، کہتے ہیں واعظ، جو عام انداز میں بات کرتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں واعظ۔ واعظ کیسے ہوتے ہیں؟ جسے قاری حنیف ملتانی تھے،
آپ کو مقرر بڑے بڑے گاڑے الفاظ بولنے والے، بہت مشکل فارسی کے اور اردو کے، یار بڑے علم والے لوگ کہتے ہیں بڑے علم والے اتنے موٹے موٹے اور اتنے مشکل الفاظ بول رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. کمال یہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو کی سطح کو رکھ کر آپ بات کریں، آپ ان کی بات دیکھیں وہ کس طرح. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بس انہی کی آواز آتی تھی، اور آج بھی ان کی بات سنتے ہیں کیسٹوں کے ذریعے سے تو دل کے اندر بات اترتی چلی جاتی ہے. وہ کوئی مشکل لفظ نہیں بولتے ہیں کہیں بھی، یہ واعظانہ انداز ہوتا ہے. اسی طرح دین کی تبلیغ کرنے والے کوئی زیادہ علم والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بات کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے سادہ سا کہ سامنے والے کے دل میں اتر جاتا ہے. تو یہ واعظ کا انداز ہونا چاہیے، سمجھانے کا جو انداز ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی کہا. اور آگے آپ کہیں یا بنیا، یا بنیا، یا ابنی بھی نہیں کہا، یا ولدی بھی نہیں کہا، یا بنیا. یا ولدی کا ترجمہ بھی آپ ڈکشنری بھی دیکھیں گے نا، اے میرے بیٹے، اے میرے لڑکے. یا ابنی اس کا بھی ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، اور یا بنیہ کا ترجمہ بھی یہی ہے. لیکن یا بنیہ میں جو شفقت ہے اور جو محبت کا انداز ہے وہ ان دونوں لفظوں میں نہیں ہے. یہی ہے بات کہنے کا انداز. کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے. آج کل ہم جو نصیحت کرتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں نا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اے چھوڑے، اے لڑکے، اے فلاں نام لے کے، یا بعض مرتبہ تو جانوروں کے نام سے پکار، اے گدھے، اے سوت. ہمارے بھی بعض پڑھانے والے معلم استاذ طلبہ کو اے پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ہوتے تھے. بڑے علم والے، سمجھانے کا انداز بڑا، لیکن بچوں کے دلوں میں نہیں اتر پائے. کیوں؟ ابے سور، اے گدھے، اے بندر. یہ کوئی کہنے کا انداز ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں اسی طرح کہتے تھے لوگ، بلاتے بھی تھے. اس طرح آپ جب کسی کو بلائیں گے، ٹھیک ہے آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے عمر میں، علم میں، وہ اس وقت تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن دل کے اندر قدر نہیں ہوتی ہے. دل کے اندر قدر اسی وقت ہوگی جب کہ آپ کے لہجے میں واعظانہ انداز. اور یہ انداز ہے یا بنیا، اتنا پیارا لفظ ہے، اتنا پیارا انداز ہے. لا تشرک باللہ. اب نصیحت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور کہا کہ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. علماء نے یہاں سے لکھا کہ جب نصیحت کریں، بیان کریں، کسی کو سمجھائیں تو سمجھانے کی بہت ساری باتیں ہیں. پورا دین، پوری شریعت، کتابیں بھری پڑی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں الاہم فالاہم، سب سے اہم بات کیا ہے، درجہ بردرجہ ان کو سمجھانا چاہیے. سمجھانے کے لیے عقیدے کی باتیں بھی ہے، سمجھانے کے لیے معاشرت کی باتیں بھی ہے، سمجھانے کے لیے معاملات کی باتیں بھی ہے، سمجھانے کے لیے اخلاق کی باتیں بھی ہے، سمجھانے کے لیے دنیا کے معاملات پر بولنا بھی ہے، آخرت کی باتیں کرنا بھی ہے. لیکن سب سے اہم چیز ایک ایمان والے کے نزدیک وہ ہے توحید، ایمان. اس لیے سب سے پہلے اسی چیز کو لیا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اور دیکھو ایمان والے بندے تھے. حضرت لقمان کوئی کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اور ان کا بیٹا بھی کافر اور مشرک نہیں تھا، ایمان والا تھا. ایمان والے بیٹے کو ایک ایمان والا باپ سب سے پہلی نصیحت کر رہا ہے، لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں. کیوں؟ کیونکہ اکثریت لوگ شرک میں مبتلا ہے. اللہ خود کہہ رہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، شرک کرنے والے. یا تو اللہ کی ذات میں، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی کنبہ ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی قریب ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اور ہے. یہ ذات میں اکیلا ہونا ہے. اور صفات میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نفع و نقصان اس کے پاس ہے، موت و زندگی کی کنجی اسی کے پاس ہے. رزق کے دروازے کھولنا یا تنگ کرنا یا بالکل محروم کر دینا، اولاد سے نوازنا یا محروم کر دینا، صحت سے نوازنا یا بیماری میں مبتلا کرنا، یہ ساری صفات، یہ اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ذات میں بھی اکیلا ہے. اگر ذات میں کسی کو اور مان لیا، جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے کہہ دیا، عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا، اور دوسرے لوگوں نے کہہ دیا، یا صفات میں شریک کر لیا کہ جس طرح اللہ اولاد سے نوازتا ہے
فلاں بھی بیٹوں سے نوازتا ہے، جس طرح اللہ شفا دیتا ہے فلاں بھی شفا دیتا ہے، اور فلاں جگہ پر چلے جاؤ شفا مل جائے گی، اور جنات سے پیچھا چھوٹ جائے گا، اور بھوت پریت ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب اللہ کی صفات ہے، سب دور کرنا، لیکن کسی اور میں مان لیا شرک ہو جائے گا۔ شرک کا معاملہ بہت سنگین ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز انہوں نے نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں ظلم جہاں کہیں بھی استعمال کیا گیا نا، زیادہ تر شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں۔ والکافرون هم الظالمون، آیت الکرسی سے پہلے جو جملہ ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ اور شرک کے بارے میں تو قرآن میں جگہ جگہ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مشرکوں کے لیے ظالمون کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو کہا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیوں کہ یہ اللہ کے حق میں شریک کرنا ہے عاجز مخلوق کو، لاچار مخلوق کو، کچھ نہ کر سکنے والی مخلوق کو قادر اور سب کچھ کرنے والی ذات اور اس کی صفات میں شریک کرنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، ظلم ناانصافی ہے۔ ظلم ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی جائے، کفر شرک کا راستہ اختیار کیا جائے یا منافقت کی جائے، اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی کی جائے، یہ بھی ظلم ہے جس کو ہم ظلم و ستم کہتے ہیں۔ اور ایک اپنی نفس کے ساتھ بھی ظلم، اپنے نفس اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہے، گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، اس کو بھی قرآن و حدیث میں ظلم کہا گیا ہے۔ تو ظلم بہت بڑی چیز ہے، اس سے بچتے رہنا انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں اور آگے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حکمت بھری باتوں پر عمل کرنے کی اور ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔